الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ وظائف اور معمولات کی پابندی یہ بہت ہی ضروری ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر جو عاملین حضرات ہیں، لوگوں کے علاج معالجے کی تو بہت فکر ہوتی ہے، مگر خود اپنے معمولات سے خالی ہوتے ہیں، اس لیے پھر ان کے اعمال میں برکت بھی نہیں ہوتی۔ آہستہ آہستہ جو وظائف کی ہوتے ہیں ان کے اثرات بھی زائل ہو جاتے ہیں۔ تو آج کے درس میں انشاءاللہ میں کچھ ایسے اعمال بتا رہا ہوں جو عاملین اگر اس کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ ان کے علاج میں بھی برکت ہوگی، اللہ تعالیٰ لوگوں کو شفا بھی نصیب فرمائیں گے اور ان کے حاجات بھی پورے ہوں گے۔ اور ہم سب کے لیے یہ اعمال ضروری ہے۔ اگر کوئی عامل نہیں ہے تب بھی یہ اعمال کریں گے نا تو انشاءاللہ زندگی برکتوں والی زندگی بنے گی۔ یہ یاد رکھیے، کچھ معمولات ایسے ہوتے ہیں، کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں جو روحانی طور پہ بہت پاورفل ہوتے ہیں، روح کی طرح سامنے تو نظر نہیں آتے مگر ان کی طاقت زبردست ہوتی ہے۔ ہم زندہ ہے تو روح کی وجہ سے کہ روح جسم میں موجود ہے مگر روح نظر نہیں آتی۔ تو اسی طرح کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر تو معمولی نظر آتے ہیں یا بظاہر کچھ بھی نظر نہیں آتے مگر حقیقت میں وہی اعمال زندگی کی روح ہوتے ہیں، اور وہی اعمال یہ سارے عملیات کے لیے روح کا کام کرتی ہیں۔ تو اس سے نماز میں بھی برکت، رزق میں بھی برکت، اعمال میں بھی برکت، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اوقات میں برکت۔ اور اہم ترین چیز جو ہے، بندہ ہدایت پہ رہتا ہے۔ یاد رکھیے، ہدایت اللہ کی سب سے بڑی اور عظیم نعمت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ نہ کرے ایک بندہ بہت بڑا روحانی طور پہ عامل بن گیا مگر بھٹک گیا، شیطان اور نفس کے ورغے میں آ گیا تو خسر الدنیا والآخرہ بن جاتا ہے۔ سب سے احمق ترین بندہ وہ ہے جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کرے۔ تو اس سے یہ کوشش کرے کہ لوگوں کی دنیا بھی بنے، آخرت بھی بنے، اور اپنے آپ سے بھی کبھی آپ غافل نہ ہوں۔ تو یہ چند اعمال ہیں، ان اعمال کی آپ پابندی کریں۔ بے شک دوسرے وظائف آپ نہیں پڑھ سکتے، لمبے لمبے تسبیح نہیں پڑھ سکتے اور چلہ کشی نہیں کر سکتے، تو یہ وظائف جو آج میں دے رہا ہوں پورے ہفتے کے لیے اور پورے ہفتے کا ایک معمول دے رہا ہوں، تو یہ عاملین حضرات کے لیے بھی ہیں، عوام کے لیے بھی ہے، مرد حضرات بھی اور خواتین، ہماری بچیاں، ہماری مائی بہنیں، یہ سب کر سکتی ہیں۔ اس میں کسی قسم کا کوئی نہ پرہیز ہے، نہ کوئی حصار کی ضرورت ہے، نہ اس میں پاکی ناپاکی کا شرط ہے، نہ اس میں دوسری قسم جلالی جمالی کسی بھی قسم کی کوئی پرہیز اس کا نہیں ہے۔ تو اس کو نوٹ کر لیجئے، ان اعمال کی برکت سے آپ کے زندگی میں برکتیں آئے گی، آپ کے رزق میں برکت آئے گی، آپ کے اوقات میں برکت آئے گی۔ اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک ترتیب سے ایک معمول کو اپنائیں اور ساری زندگی کے لیے اس کو اپنائیں، تو آئیے آج آپ کو ایسا ترتیب بتا دیتا ہوں جو ہمارے بزرگان اور مشائخ کی ترتیب ہے، جو اہل اللہ کی ترتیب ہے، اور جس ذکر کی برکت سے انشاءاللہ نفس و شیطان کے شر سے بھی محفوظ رہیں گے، جادو، جنات اور جنتر منتر اور موجودہ زمانے کی جتنی دجالی فتنے ہیں ان سب سے انشاءاللہ آپ محفوظ رہیں گے۔ تو آپ نے اس ترتیب سے یہ وظائف شروع کرنے ہیں، اس کے لیے کوئی خاص وقت نہیں ہے، آپ نے مقرر کر لیا تو ٹھیک ہے مگر کوئی خاص پابندی نہیں ہے۔ ہفتے کے دن 5 بار درود پاک پڑھ لی کسی بھی وقت، اور آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 500 بار، اور آخر میں پھر 5 مرتبہ درود پاک۔ اگر آپ مصروف ہیں، آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو بے شک آپ 100 بار پڑھ لیں مگر اس کو معمول بنائیں۔ اتوار کو آپ نے 5 بار درود پاک پڑھ کے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین 500 بار پڑھنا ہے، آخر میں پھر 5 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر آپ مصروف ہیں، آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو بے شک آپ 100 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پیر کے دن لا الہ الا اللہ عزیزا جلیلا یا عزیز یا جلیل، لا الہ الا اللہ جلیلا یا عزیز یا جلیل 500 بار، اول و آخر 5 درود پاک کے ساتھ، ورنہ آپ 100 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں،
اگر آپ مصروف ہو، منگل کو اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم 500 بار۔ اگر آپ 500 بار نہیں پڑھ سکتے، مصروف ہیں، تو 100 بار پڑھ لیں۔ اور بدھ کے دن لا الہ الا اللہ خالصا مخلصا، لا الہ الا اللہ خالصا مخلصا 500 بار، اول و آخر 5 بار درود پاک کے ساتھ، ورنہ 100 مرتبہ پڑھ لیجیے توجہ کے ساتھ۔ جمعرات کو لا الہ الا اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء قدیر 500 بار، اول و آخر 5 بار درود پاک کے ساتھ، ورنہ 100 مرتبہ پڑھ لیجیے۔ اور جمعے کے دن اذکار تھوڑے زیادہ ہوں گے آپ کی۔ ایک تو تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم 500 بار، اول و آخر 5 بار درود پاک کے ساتھ، ورنہ آپ 100 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور ان اذکار کے بعد پورے ہفتے میں آپ معمول بنائے، جب آپ نے ذکر مکمل کیا، آپ قرآن پاک کی کچھ نہ کچھ تلاوت کو بھی روز کا معمول بنائیں، اور روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، بے شک 2 رکوع ہو، 4 رکوع ہو، یا جتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جمعے کے روز جو ہے سورہ کہف کو معمول بنائیں، فارغ اوقات میں دعا بھی کرے، ساتھ میں درود پاک بھی پڑھے۔ ان سب اذکار کو اللہ کی رضا کی نیت سے جب پڑھیں گے، انشاءاللہ دنیا آخرت کی بے انتہا برکتیں ہیں۔ یہ اذکار جب آپ پڑھیں گے نا، انشاءاللہ رزق میں بھی برکت ہوگی، رکاوٹیں اور بندشی بھی ختم ہوگی، اور اس میں تسخیر بھی ہے، اس میں دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، روحانیت بھی ہے، مادیت بھی ہے۔ اور جتنا آپ توجہ کے ساتھ پڑھیں گے، اپنے لیے ذکر کا وقت مقرر کیجئے، کچھ نہ کچھ اوقات ایسے مقرر کیجئے جس میں آپ اللہ کا ذکر کریں۔ عاملین حضرات کے لیے بھی ہیں، عوام کے لیے بھی ہیں، ان اذکار کی، ان معمولات کی سب کو اجازت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان مبارک اذکار اور معمولات کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور اس کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔